رسول کی صدات مومنین شاکار خطابت جناب رائے علی رحمت خان کھرل مسافر شام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ ان کے بعد ذاکر آل ابا سخن ور آل محمد ذاکر ملک علی رضا علوی صاحب، اور ان کے فوراً بعد درپن ادب ملک امیر حسین جعفری افسر گودا وہ ممبر پہ پہنچیں گے۔ ان کے علاوہ اکاس غم ملک علی عباس علوی، مار غلام عباس جپا، آصف رضا گوندل، مولانا غلام جعفر جتوئی خان، نصرت عباس خان چانڈیو، شاعر آل ابا جناب آصف کمال حیدر، سید حیدر عباس نقوی آف مری، اور ان کے بعد ٹھیک 5 بجے سید مرتضی عاشق آف لوٹیاں والا، وہ آج کی آخری شخصیت ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ شاکار خطابت رائے علی رحمت خان کھرل مسافر شام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے زندہ مردہ ہر دشمن پہ لعنت۔ صلوات پڑھ دیں مل کے تمام احباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ بابنہما والفاطمہ صلوات۔ کس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے۔ صلوات۔ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے حیانتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صف انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ حسین کے ماتم زدار شرط وغیرہ سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیب میں لگے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ وہ والی الاسرب اپنے رخ سے پردہ غیب ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں دنیا کو بتا دے، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ آباد نہیں، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں ان بندوں سے جن پہ میں فضل کر دوں۔ فضل سے مراد فضائل ہوتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں لوگ ان بندوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں میں اللہ فضائل عطا کر دوں۔ ایک بات واضح ہو گئی، فضائل صرف اللہ کی ذات عطا کر سکتی ہے۔ بندہ خود ایک نہیں 10 گھر بنا کے ھذا من فضل رب لکھ لے، یہ اس بندے کے فضائل نہیں۔ فضائل وہ ہیں جو اللہ عطا کرے، اور اللہ کہہ رہے بندے اس سے حسد کرتے ہیں جسے میں فضائل دے دوں۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد سے مراد ہوتا ہے کسی کے بارے میں دل میں بد دعا کرنا، رشک سے مراد ہوتا ہے کسی کے جیسا بننے کی خواہش کرنا۔ مثال کے طور پہ آج کی مجلس کون کروا رہا ہے؟ آج کی مجلس فلانے صاحب کروا رہے ہیں، دل میں خواہش ہو جیسی مجلس آج ہو رہی ہے، اللہ کرے آئندہ سال ایسی مجلس میں بھی کرواؤں، یہ رشک ہے۔ اور اگر دعا کریں اللہ کرے آئندہ سال یہ بھی نہ کروا سکیں، یہ حسد ہے۔ اب میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی پوری کائنات میں نبیوں سمیت کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو علی سے رشک کر سکے۔ بندے علی سے حسد کر سکتے ہیں، بندے علی سے رشک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ایک نہیں جو اللہ سے کہہ سکے جیسے بیٹے علی کو عطا کر دیے۔ آباد رہیں، کوئی ایک نہیں جو کہہ سکے جیسے بیٹے علی کو عطا کیے ویسے بیٹے مجھے عطا کر دے۔ کوئی ایک نہیں جو کہہ سکے جیسا بھائی مصطفیٰ علی کو عطا کر دیا ویسا بھائی مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر سکے جیسی زوجہ علی کو عطا کر دی۔
اب آد رہے یہ دور کی بات، کائنات میں کوئی ایک ایسا نہیں جو کہہ سکے جیسی تلوار علی کو عطا کر دی ویسی تلوار مجھے عطا کر دے۔ علی کی تلوار دنیا میں کسی لوہار نے نہیں تھی بنائی، علی کی تلوار کسی کارخانے میں نہیں تھی بنی، علی کی تلوار آسمان سے آئی تھی، اکیلی نہیں تھی آئی، قرآن کی آیت ساتھ لے کے آئی تھی۔ اور بادشاہ کی تلوار ایک معجزہ تھی، اور معجزہ تب تک ہوتا ہے جب تک معجز نما کا ہاتھ ہو، ورنہ فرعون بھی موسیٰ کے عصا سے تنگ بڑا تھا، وہ بھی جانتا تھا دریا پہ مار دے دریا رستہ دے دیتا ہے، پتھر پہ مار دے 12 چشمے نکل آتے ہیں، دربار میں پھینک دے سانپ بن کے رسیاں نکل جاتے ہیں، چاہتا چوری کروا لیتا، مگر جانتا تھا موسیٰ کے عصا کے معجزے تب تک ہیں جب تک موسیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ تھی عرب میں سب کچھ مانگنے والوں نے کبھی زندگی میں علی سے بھول کے بھی علی کی ذوالفقار نہیں تھی مانگی۔ وجہ کیا تھی؟ ذوالفقار اٹھانے کے لیے بھی ید اللہ ہاتھ ہونا شرط تھی۔ ذوالفقار اللہ کی پوری کائنات میں یا حد علی نے چلائی، علی کے بعد یا حسنین نے چلائی، علی اور حسنین کے علاوہ اللہ کی پوری کائنات میں اگر کسی نے ذوالفقار اٹھا کے چلائی ہے تو اسے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ اب آدھر یا علی اس شہنشاہ کو عباس ابن علی کہتے ہیں۔ کب چلائی؟ صفین کے میدان میں۔ میں نے صفین پڑھنی نہیں، میں بادشاہ کی تلوار پہ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی بادشاہ نے عباس کو تلوار دی اور فرمایا جا عباس آج صفین میں علی کا دل ہے کہ تو علی بن کے لڑ۔ عباس ذوالفقار لے کے صفین کے میدان میں آ گئے۔ ذوالفقار غازی نے نیام میں رکھی، نیام نے ذوالفقار کو پہلی مرتبہ قریب سے دیکھا اور نیام نے آواز دے کے ذوالفقار سے پوچھ لیا پہلے تجھے کبھی نہیں دیکھا، اپنا تعارف کروا۔ ذوالفقار سے آواز آ رہی تھی نیام سن لے، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں۔ آباد رہے مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، توحید کی ہر شاہ شجاعت پہ کھلی ہوں۔ ذوالفقار کہہ رہی تھی نیام غور سے سن لے، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی۔ آباد رہے میں باپ پہ اتری ہوں تو میں بیٹے کو ملی ہوں، کوئی نہیں جو کہہ سکے جیسی تلوار علی کو دے دی ویسی تلوار مجھے عطا کر دے۔ بندے علی سے حسد کر سکتے ہیں، بندے علی سے رشک نہیں کر سکتے۔ نبیوں کے سلطان منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے نام سے، اور صرف فرمایا نہیں رسول خود بھی اپنی مجالس کو زینت دیتے تھے اپنے بھائی علی کے نام سے۔ ہر محفل میں علی کے فضائل، ہر منبر سے علی کے فضائل، ہر نماز کے بعد تاکیبات کے طور پہ علی کے فضائل۔ ایک دن بندے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نبی ہر وقت علی علی کرتے ہیں، آئیں جا کے نبی سے پوچھ لیں کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ کتاب کا نام ہے جمع الجوامع، لکھنے والے اہل سنت بھائی ہیں۔ اہل سنت لکھتے ہیں بندے اکٹھے ہو کے ایک بندے کا انتخاب کیا، وہ بندہ نبی کے پاس آیا، آ کے اللہ کے سلام کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد بندہ پوچھتا نبی اللہ سے بتائیں آپ کے بعد آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ کس کا؟ کتاب والا لکھتا ہے نبی نے ایک نام لیا جو اس بندے کی مرضی کا تھا، بندہ مطمئن ہو گیا۔ کہتے ہیں اچھا دوسرے مرتبے پہ کون ہے؟ نبی نے ایک اور نام دیا، وہ بھی اس کی مرضی کا تھا۔ اچھا یا نبی اللہ تیسرے مرتبے پہ نبی نے ایک اور نام لیا۔ اچھا یا نبی اللہ چوتھا مرتبہ نبی نے ایک اور نام لے دیا۔ جب 4 مرتبے بندے نے پوچھ لیے مطمئن ہو گیا، میں نے پہلا مرتبہ پوچھا، دوسرا مرتبہ پوچھا، تیسرا مرتبہ پوچھا، میں نے چوتھا مرتبہ بھی پوچھ لیا۔ 4 مرتبوں میں نبی نے علی کا نام نہیں لیا۔ اب میں علی کا پوچھتا ہوں، بندے نے پوچھا یا نبی اللہ پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، 4 مرتبے آپ نے اپنے بات بتا دیے، 4 مرتبوں میں آپ نے علی کا نام نہیں لیا۔ اب بتائیں علی کا کون سا مرتبہ ہے؟ نبی اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، اصحاب کو نبی نے اپنی طرف متوجہ کیا اور متوجہ کر کے کہتے ہیں دیکھو اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مجھ سے میرے نفس کا پوچھ رہا ہے۔ اب آ رہے یہ مجھ سے میرے نفس کا پوچھ رہا ہے۔ اور آئیں بتاؤں نفس سے مراد کیا ہے، اسی پہ اپنے فضائل کے حصے کی نوکری تمام کروں۔ نفس سے مراد کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص پہ ہر نفس پہ موت کا ذائقہ ہے۔
چکھنا نہیں، چکھنا وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر ذائقہ رہے پھر چلا جائے۔ مثال کے طور پہ زبان پہ کوئی چیز رکھیں، اسے چکھیں، تھوڑی دیر بعد اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے چکھنا۔ موت کا ذائقہ جاتا نہیں، موت کا ذائقہ رہتا ہے۔ کیونکہ سلمان علی کے کہنے پہ قبرستان گئے تھے اور بوسیدہ قبر پہ سلمان نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا علی نے فرمایا سلمان مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ علی کے کہنے پہ تو اٹھ، مردہ قبر سے باہر آیا۔ سلمان نے پوچھا کب مرا تھا؟ کہتے ہیں نو نبی کے دور میں۔ سلمان فرماتے ہیں اچھا موت کا ذائقہ، کہتے ہیں ابھی حلق میں ہے۔ سلمان پوچھتے ہیں بتا پھر موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ کہتے ہیں کڑواہٹ ابھی حلق میں موجود ہے، یعنی موت کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ آئیں اور موت کے ذائقے بتاؤں۔ علی نے میسم سے پوچھا، علی نے ابو ذر سے پوچھا، میسم اور ابو ذر بتاؤ موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ میسم اور ابو ذر فرماتے ہیں آقا شہد سے زیادہ میٹھا۔ موت کا ذائقہ شہد سے، یعنی دو ہو گئے، کڑوا، دوسرا شہد سے زیادہ میٹھا۔ تیسرا ذائقہ بتاؤں، کربلا میں حسین نے 13 سالوں کے قاسم سے پوچھا قاسم بیٹا بتا موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ مسکرا کے قاسم فرماتے ہیں چچا جنت کے پھل سے زیادہ میٹھا۔ یعنی 3 ذائقے ہو گئے، پہلا کڑوا، دوسرا شہد سے میٹھا، تیسرا جنت کے پھل سے زیادہ میٹھا۔ آئیں بتاؤں موت ذائقے بدلتے کیسے؟ علی بادشاہ کوفے کے منبر پہ بیٹھے، کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے علی فرما رہے تھے جب کوئی بندہ مرتا ہے مرنے سے پہلے اس بندے کے سامنے میں علی آتا ہوں، پھر جیسے میں علی لگوں۔ اب آد رہے ہیں جسے جیسا میں علی لگوں اسے ویسے موت لگتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، علی فرما رہے ہیں مرنے سے پہلے بندے کے سامنے میں علی آتا ہوں، پھر اسے جیسا میں لگوں اسے ویسی موت لگتی ہے جس بندے کو زندگی میں علی موت لگے۔ رب جانے مرتے وقت موت کا ذائقہ اس کا کیسا ہوگا۔ نفس میں پڑھ رہا تھا، نفس سے مراد میں ہوتی ہے، یعنی ساری زندگی بندہ ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے۔ مجلس کس نے سنی؟ میں نے سنی۔ نماز کس نے پڑھی؟ میں نے سنی۔ چوک میں کون کھڑا تھا؟ میں کھڑا تھا۔ ہر سوال کا ایک ہی جواب میں، مگر ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب میں نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا ہے جب بندہ پوچھتا ہے کون مر گیا، پھر بندہ یہ نہیں کہتا میں، پھر کہتا ہے وہ۔ یعنی جب بندہ مر گیا، بندے کی میں مر گئی، نفس سے مراد میں ہو گیا۔ آئیں قرآن کی آیت پڑھوں، پھر نبی کی حدیث پڑھوں، پھر نفس بتاؤں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مصطفیٰ عیسائیوں سے کہہ دے وہ اپنے جیسے لے آئیں، تو اپنے جیسے لے جا۔ وہ اپنے بیٹے لے آئیں، تو اپنے بیٹے لے جا۔ وہ اپنی مستورے لے آئیں، تو اپنی مستورے لے آئیں۔ نبی کا جیسے بن کے علی میدان مباہلہ میں چل پڑے، یعنی نفس مصطفیٰ بن کے علی میدان مباہلہ میں چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد علی مسجد میں آئے، نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے اپنے بھائی کی پیشانی چومی اور چوم کے فرماتے ہیں علی سن لے تو نفس رحمان، یعنی علی کبھی نفس مصطفیٰ، علی کبھی نفس رحمان، علی کبھی نفس مصطفیٰ، علی کبھی نفس رحمان۔ نفس سے مراد ہو گیا میں، پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ اب آد رہے نہ پریشان ہو زمانہ جب علی کہیں رزق میں بانٹتا ہوں۔ بتائیں کس چوک میں کھڑے ہو کے مولوی کی عقل پہ ماتم کریں؟ سنی شیعہ جو بھی مولوی ہو، اس نے اپنی کتاب میں لکھا جب عیسیٰ جاتے تھے اللہ سے بات کرنے، جب موسیٰ جاتے تھے اللہ سے بات کرنے طور پہ اللہ خود نہیں تھا، ایک درخت ہوتا تھا۔ کسی نے لکھا کھجور کا، کسی نے لکھا بیری کا۔ وہ کھجور کے یا بیری کے درخت سے آواز آتی تھی سلام علیکم، موسیٰ پوچھتے تھے کون؟ درخت سے آواز آتی تھی میں تیرا اللہ۔ یعنی اگر اللہ درخت سے بولے تو مولوی مان لیتے، اللہ درخت سے بولے مولوی مان لیتے، اگر اللہ علی سے بولے۔ اب آد رہے ہیں اگر اللہ علی سے بولے پھر بندے نہیں مانتے۔ یہی علی تھا جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر تھا، اور یہی علی تھا جو کائنات کا پہلا مظلوم تھا۔ آج بھی بندہ نجف جائے تو روزے پہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ زوار نے پوچھا وہاں مجتہد سے علی فاتح حیبر، علی فاتح بدر،
علی فاتح خندق، علی فاتح احد، اور علی اتنا بڑا بہادر، علی کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کیسے؟ اور رو کے مجتہد فرماتے تھے ایک بطول تھی جس کی وجہ سے علی پہلا مظلوم بن گیا، واحد بطول تھی، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی، بڑی زخمی تھی حسنین کی ماں۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک یا دو دن پہلے ہی 30 صفر کو میں علی پور چٹھا اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، کالے کپڑے پہنے تھے، اہل سنت دوست آ گیا، کہتا ہے کل ربیع الاول کا چاند نظر آ جانا ہے، کل سے ہم نے اپنی مساجد میں نبی کی نعتیں پڑھنی ہیں، لیکن بتائیں آپ پھر بھی 7-8 دن کالے کپڑے نہیں اتارتے، 7-8 دن نعتیں نہیں پڑھتے، 7-8 دن آپ روتے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی خوشی کا مہینہ ہوتا ہے، آپ بھی نعتیں پڑھا کریں، آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا اسی بات کے لیے تو ہم روتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، یکم ربیع الاول کو مساجد میں محمد مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ادھر باپ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ادھر بیٹی ہاتھ پہلو پر رکھ کے کہتی ہے بابا تیری بطول زخمی، آباد رہیں بابا تیری بطول زخمی، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی، اور اتنی مظلوم ہے جس بی بی کے قاتل ہم نہیں بتا سکتے، قاتل نہیں بتا سکتے لیکن زخم تو بتا سکتے ہیں نا۔ آئیں بتاؤں کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ علی سیدہ کو دفنا کے، بلکہ یوں کہوں علی سیدہ کو امت سے چھپا کے گھر واپس آگئے، چند دنوں کے بعد علی نے حسین کو ساتھ لیا، حسین کو ساتھ لے کے علی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک چوک ایسا آیا، حسین علی کے پیچھے چھپ گئے، حسین کے سر پہ علی نے ہاتھ رکھا اور رکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسین میں تیرے ساتھ ہوں، پھر پیچھے کیوں آیا ہے؟ میرے ساتھ آنا، میرے برابر چل رو کے حسین کہتے ہیں بابا ایک لمحے بعد آپ کا حکم مانتا ہوں لیکن ابھی میں نے سامنے نہیں آنا۔ علی فرماتے ہیں کیوں؟ حسین بتا سامنے آتا کیوں نہیں؟ رو پڑا حسین، رو کے کہتا ہے بابا بتائیں سامنے کیسے آؤں؟ وہ دیکھیں سامنے چوک میں وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میرے دیکھتے میری ماں کے چہرے پہ تماچا، مرحبا آباد رہے، سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے میرے دیکھتے میری ماں کے چہرے پہ تماچا مارا۔ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، پسلیاں ٹوٹی۔ اللہ کی پوری کائنات میں 3 ہستیاں ایسے گزری جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، 3 ہستیاں پڑھ کے میں اپنے بھائی کے حوالے منبر کر رہا ہوں۔ پہلے تیسری ہستی بتاؤں کون تھی؟ تیرے اور میرے 7ویں امام۔ جب زہر مل گئی نا تو ہارون نے موسیٰ کاظم کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے قید خانے سے باہر کھینچا، سیڑھیاں اترتے وقت 7ویں امام کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ دوسری ہستی کون تھی؟ 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادے حسین پہ گھوڑوں کے سموں سے جس کی اگلی پسلیاں ٹوٹ کے پچھلی پسلیاں، مرحبا۔ تیسری ہستی تھی محمد کی بیٹی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ آؤ بتاؤں محمد کی بیٹی کی پسلیاں کیسے ٹوٹیں؟ سارے مجمع سے پوچھتا ہوں اگر کسی شریف کے گھر 5-6 بندے مل کے چلے جائیں دستک کیسے دیتے ہیں؟ ایک بندہ دستک دیتا ہے، قرآن لے آئے میں سر پہ رکھ دیتا ہوں، محمد کے جانے کے بعد محمد کی بیٹی کے دروازے پہ 70 بندہ مل کے آ گیا، 70 بندے نے مل کے مخدومہ کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دی۔ دستک کی آواز اتنی بڑی، خود محمد کی بیٹی باہر آ گئی، باہر محمد کی بیٹی آئی، باہر سے ایک بندے نے آواز بلند کی، آواز بلند کر کے کہتا ہے بطول بتا علی کدھر ہے؟ رو کے سیدہ کہتی ہے مشغول فی الجمع القرآن، علی قرآن اکٹھا کر رہے۔ یہ ہنس کے کہتا ہے بطول عورتوں والے بہانے نہ بنا، علی کو باہر بھیج ورنہ ہم اندر آ جائیں۔ رو کے بی بی کہتی ہے بہانے نہیں، میں کائنات کی سب سے بڑی سچی، باہر 70 بندہ اندر اکیلی بطور، 70 بندوں نے مل کے دروازے کو زور لگایا، اندر اکیلی بطول تھی، یا ایک بندے نے آگے بڑھ کے اس دروازے کو آگ لگا دی جس دروازے پہ رسول رکتے تھے۔ ایک بندے نے پیر کی ٹھوکر ماری، ٹھوکر اتنی زور کی لگی دروازہ دونوں طرف سے اکھڑا، دروازہ زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرنے سے پہلے محمد کی بیٹی زمین
زمین پہ گر گئی، نیچے سیدہ، اوپر جلتا ہوا دروازہ، اوپر سے فوج گزر گئی، انہوں نے علی کو پکڑ کے باہر لے کے جا رہے تھے، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے سیدہ نے کانپتا ہوا ہاتھ نکالا، علی کی ابا کے دامن میں ڈالا، یہ کہتے ہیں بطول علی کو چھوڑ دے، سیدہ فرماتی ہیں میں نے نہیں چھوڑنا، پاس کھڑے ایک بندے نے نیام سمیت تلوار لہرا کے محمد کی بیٹی کے ہاتھ پہ ماری، تلوار کا لگنا تھا، سیدہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جلتے دروازے کے نیچے رو کے کہتی تھی بابا جس ہاتھ کو کئی دفعہ